نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے، اور رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے نیت کریں کہ اے میرے مالک و مولا، یہ 13 مہینہ ہے، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج بیمار ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں، روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دوستو یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ یا لطیفو پڑھنے والا رب کی غیبی مدد پا لیتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آپ نے اس نام مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ دوستو توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار گن کر پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کے 11 حاجات میں، 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ الگ حاجات، 11 الگ مقاصد، 11 الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کے 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے اپنے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور یہ رجب کی 10 تاریخ کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو دوستو آج نیا سال شروع ہوتے ہی نئے سال کے دوسرے ہفتے کے دن، رجب کی 10 تاریخ، رجب کے دوسرے ہفتے کے دن صرف 11 بار اس ایک قرآنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے تکریم اور تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے، جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی اتنی لاڈلی صورت ہے کہ آپ جیسے ہی رجب کے دوسرے ہفتے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔
اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 2025 ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی خرید لوں گا، بچوں کے رشتے کروں گا، شادی کروں گا۔ جب آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر چپ کر کے رجب کے دوسرے ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی فوج فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کے تمام خواہشوں کو پورا کر دیں گے، اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، نتیجہ بہت جلد آپ کو ملتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ دوستو، اب یہ عمل کرنا کیسے ہے، یہ بہت زیادہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو گن کر 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کامنٹس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے 2 کام کر لیے، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، جس سے رزق اور دولت بے شمار ملتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورہ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا، جسے بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جائیں گی، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھنا ہے آپ نے۔ اب جو لوگ پریشان ہیں نافرمان اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا ودودو کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی محبت آپ کے قدموں میں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج کل کے تائے چاچے مامے رشتہ دار یا دوست کوئی نہ کوئی آپ کی محبت میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کی شادی میں خلل پیدا کر دیتا ہے، آپ کی خوشیوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، آپ کے گھر میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ دشمن اپنا ہے، غیر ہے، ہر کوئی انشاءاللہ آپ کے حق میں بیٹھ جائے گا، آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، سخت سے سخت دشمن کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا، آپ کی ہر بات کو مانے گا، اور آپ اپنے دشمن سے جو بات منوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ بھی کرے گا۔ لیکن آپ نے اس مقصد میں کامیابی کے لیے اس شخص کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ اگر تو آپ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلا سکتے ہیں تو 11 بار یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی اس کو پلا دیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی جیسے ہی وہ شخص کسی بھی طرح آپ اس کو پلا دیں گے، جوس میں، پانی میں، کھانے میں، جیسے ہی وہ شخص یہ دم کیا ہوا پانی جیسے ہی وہ استعمال کرے گا، چاہے وہ تایا چاچا ماما پھوپھی دوست رشتہ دار یا اور کوئی بھی ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، انشاءاللہ ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، کوئی آپ سے زبان نہیں لڑائے گا، کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ یا ودودو میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ آج رجب کے دوسرے ہفتے کے دن تمام مقاصد کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ